الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ان کے متعلق جو ہے کچھ گفتگو کرنی ہے اور کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کے متعلق، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا شمار جو ہے خیر التابعین کے اندر ہوتا ہے۔ تابعین کے اندر ان کا شمار ہے، یعنی یہ تابعی ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ صحابہ کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے تابعی ہیں۔ تابعی آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کے حالت میں دیکھا یا ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمانی کی حالت میں وفات پائی، وہ تابعی کہلاتے ہیں، یعنی تابعین جمع ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین میں فرق میں نے آپ کے سامنے وضع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ان کو جو ہے خیر التابعین کا لقب دیا ہے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن میں جو ہے ایک مقام ہے قرن نامی مقام تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ دیکھیں ان کے متعلق پہلے بتا دوں، خیر التابعین کے اندر چار تابعین جن کو کہتے ہیں نا ٹاپ 4، ان کے اندر سب سے اول درجے پر، اول نمبر پر تو یہ ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے پہ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے پہ ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے نمبر پر ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان چار کا جو ہے ٹاپ 4 ہیں یہ خیر التابعین کے اندر۔ تابعین کے اندر تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ ان کا نام اویس قرنی ہے، اور جو ہے نا ان کا جو قبیلہ ہے وہ اصل میں قرن قبیلے کا تھا، اور قرن ہی اس قبیلے کے نام سے اس جگہ کا نام بھی جو ہے قرن پڑ گیا۔ ان کا جو ہے تعلق یمن سے تھا۔ یمن کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کے لیے جب صحابہ کرام کو بھیجا ہے، حضرت علی بھی گئے ہیں دعوت کے لیے، تو جب یہ اس سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، یعنی ان کا ایمان لانا صرف وہ نہیں تھا، یہ تو پہلے سے ہی ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت لوگوں تک پہنچی، مسافروں کے ذریعے پہنچی، تو اس وقت ہی ایمان لے آئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تقریباً 23 سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش جو بیان کی جاتی ہے وہ 594 سے لے کے 592 سے 594 بتائی جاتی ہے، یعنی 592 یا 594 ان کی عیسوی جو ہے ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔ یہ پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے جب حکم ہوا کہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، چاہے کوئی یمن کا رہنے والا ہے یا کوئی ایران کا رہنے والا ہے یا کوئی روم کا رہنے والا ہے یا کوئی دوسرے مقام کا رہنے والا ہے، سب ہجرت کر کے مدینہ پہنچو، لیکن یہ نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ کافی بیمار رہتی تھی، اور ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا، تو ان کی والدہ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں تھا، تو انہی کو خدمت کرنی تھی۔ اب اسی وجہ سے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو ہے آ کے مل نہیں پائے، اسی لیے ان کو تابعی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو زندگی میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کو صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کے ملاقات کر لیتے تو ان کا شمار صحابہ میں ہو جاتا۔ ایسے آپ جانتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیوں وہ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایمان لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں نہیں بیٹھے، اس لیے ان کا جو شمار صحابہ میں نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرما گئے تھے کہ ایک شخص آئے گا میرے بعد، اس کا نام اویس قرنی ہوگا۔ پوری جو ہے ان کی جو ہے ایک طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی کہ اس کا نام اویس ہوگا، قرن علاقے سے ہوگا، قبیلہ بھی قرن ہوگا، یمن سے آئے گا، تو اس سے جو ہے نا اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اس کی پیچھے وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات نہیں کری صرف اس لیے کہ اللہ اپنی والدہ ماجدہ کی انہیں خدمت کرنی تھی، اور ان کے پیچھے سے انہیں ان کی ضروریات کو کون پوری کرے گا، ان کی جو بھی پریشانیاں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اگر وہ اویس قرنی مدینہ آ جائیں گے یا مکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے، تو اس لیے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے اور والدہ کا جو حق ہے اور جو والدہ کا مقام ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی مسلمان۔ نجات کی راہیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، فرار کی راہیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنا کام انجام دینا چاہتے ہیں، جو اپنا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرار کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر فرار کی راہیں اختیار کرتے ہیں
یعنی بھاگنے کی اور بھگوڑے بن جاتے ہیں تو ان پر دوہرا عذاب بھی آتا ہے۔ اب ان کی دیکھیں، انہوں نے جو ہے حضرت عمر نے جب ان سے کہا تو حضرت عمر نے ان کے زیادہ اصرار کے اوپر انہوں نے دعا بھی کر دی، کیونکہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ریفرنس دیا حضرت عمر نے کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، تو حضرت عمر کے لیے انہوں نے دعا کری۔ پھر یہ کوفہ گئے، اور وہاں کی ظاہر سی بات ہے کہ یثرب گئے، اور یثرب سے پھر کوفہ، کیونکہ وہاں پر جو ہے یمن والے کو کافی رشتہ داریاں تھیں، تو کافی ٹائم تک وہیں پر رہے، یہ کوفہ ہی شفٹ ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 37 ہجری میں جنگ صفین کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ اب جنگ صفین بھی ہم جو لوگ خلافت و ملوکیت کے تعلق سے، واقع کربلا کے تعلق سے جن کی اسٹڈی ہے وہ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں کیا معاملہ پیش آیا۔ اس کے اندر 2 بڑے صحابی شہید ہوئے، ایک تو صحابی اور ایک یہ تابعی، بڑے نامور، ویسے تو اور بھی ہوئے ہیں لیکن اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے یہ جن کا نام تھا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین ہوئی ہے اس کے اندر، اور یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ ان کے تعلق سے جو ہے کچھ جو ہے غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں ان کے واقعات کے تعلق سے۔ ہمارے اکثر وائزین جو ہے ممبروں سے اور محرابوں سے تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد کے اندر، تو ان کو یہ خبر تو مل گئی تھی لیکن یہ خبر نہیں ملی تھی کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے، تو انہوں نے اسی گمان کے اندر کہ کوئی سا دانت تو شہید ہوا ہوگا تو انہوں نے سارے دانت توڑ لیے، اور پھر انہی کے لیے کیلا نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلا جو ہے نازل کیا، کیلے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ یہ جو ہے نا ضعیف اور من گھڑنت واقعات ہیں، ایسی ان کی کوئی جو ہے اصل نہیں ہے، تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، ان کا مقام اپنے لیول پر ویسے ہی بہت بڑا ہے، تو جھوٹے قصے کہانیاں اور جھوٹے من گھڑنت واقعات اور دیو مالی قصے کہانیاں بیان کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بات اوتھینٹک ہو اس کو سمجھیں، اور جو بات جو ہے ایسی لگے جس میں قباحت ہو، جس میں ضعیف واقعات ہوں، من گھڑنت اور موضوع واقعات ہوں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا شمار ویسے ہی بہت اعلیٰ جو ہے، آپ جانتے ہیں خیر التابعین کے اندر بھی اول نمبر پر یہ آتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اور کوئی جو ہے فضیلت بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔